بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ کلاس 7 اکنامکس کا آج ہم نہایت ہی دلچسپ اور ضروری سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ذرا سوچیں، اگر آپ کے کپڑے گندے ہوں اور استری بھی نہ کیے ہوں، بدبودار ہوں، تو کیا لوگ آپ سے متاثر ہوں گے؟ نہیں نا۔ اسی لیے آج کا ہمارا سبق بھی یہی ہے، جس کا نام ہے کپڑوں کی دیکھ بھال اور حفاظت۔ کیونکہ صاف ستھرے کپڑے اور محفوظ کپڑے نہ صرف ہماری شخصیت کو نکھارتے ہیں بلکہ ہمیں دوسروں کے سامنے پر اعتماد بھی بناتے ہیں۔ بچوں، کپڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمیں گرمی، سردی اور شرم و حیا سے بچاتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی حفاظت نہیں کریں گے نا تو یہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کپڑوں کے استعمال کے سلسلے میں۔ سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہمیشہ کی طرح، اور ان پوائنٹس کے تھرو ہی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں سبق کا جائزہ آپ کے ساتھ پیش کر دوں، تھوڑا سا خلاصہ۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کپڑوں کی صفائی۔ کپڑے ہمیشہ صاف ستھرے پہننے چاہیے۔ گندے کپڑے نہ صرف وہ ہماری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں بلکہ دوسروں پر بھی برا اثر ڈالتے ہیں۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے استری کرنا۔ کپڑوں کو اگر ہم استری کیے بغیر پہنیں گے نا تو وہ بہت عجیب سے لگیں گے۔ کپڑوں کو استری کرنے سے نا ان کی خوبصورتی اور مزید بڑھ جاتی ہے، اور اگر ہم بغیر استری کپڑے پہنیں گے تو اس سے انسان نا سے عجیب سا، سست اور لاپرواہ سا لگے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ کپڑوں کو استری کر کے ہی پہننا چاہیے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے کپڑوں کو صحیح جگہ پر رکھنا، یعنی جہاں سے کپڑے آپ کو آسانی سے مل جائیں۔ کپڑوں کو ہمیشہ الماری یا کپڑوں کے جو ڈبہ وغیرہ ہوتا ہے اس میں تہہ لگا کر رکھنے چاہیے۔ اس طرح ہمیں وقت پر کپڑے بھی مل جاتے ہیں اور لمبے عرصے تک وہ نئے لگتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے نمی اور کپڑوں سے بچاؤ۔ اگر کپڑوں میں نمی تھوڑی سی رہ جائے نا تو ان میں اسمیل سی آنا شروع ہو جاتی ہے اور کپڑے بھی عجیب سے ہو جاتے ہیں، ان کو عجیب سی رنگت لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ان میں کیڑے لگنے کا بھی خدشہ ہو جاتا ہے، اور اس لیے ہمیشہ کپڑوں کو دھوپ میں اچھی طرح سکھا کر ہی اتارنا چاہیے۔ نمبر 5 پہ پوائنٹ ہے خاص کپڑوں کی حفاظت، یعنی وہ کپڑے جو ہم نے کبھی کبھار پہننے ہوتے ہیں شادی فنکشن وغیرہ پہ یا کسی محفل وغیرہ پہ، یا کھیلوں کے لیے جو ہم الگ سے ڈریس لیتے ہیں، ان کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے۔ ریشمی یا جو مہنگے کپڑے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ اچھی طرح تہہ لگا کر کسی شاپر میں لپیٹ کر رکھنے چاہیے تاکہ وہ خراب نہ ہو، موتی وغیرہ نہ ہو۔ جو موتیوں والے ہوتے ہیں کپڑے وہ اکثر موتی بھی اتر جاتے ہیں، ان کو ہمیشہ کسی کاغذ کا اخبار وغیرہ ہو جیسے اس میں لپیٹ کر ہمیشہ رکھنے چاہیے، اس طرح ان کے موتی بھی نہیں اترتے اور وہ خراب بھی نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ سوچیں کہ اگر آپ امتحان کے دن بہترین تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں پیپر دینے، لیکن آپ کے کپڑے میلے کچیلے اور استری بھی نہیں ہوئے اور بغیر استری کے عجیب سے آپ لگ رہے ہیں، تو سوچیں استاد آپ کو دیکھ کر کیا کہیں گے۔ لیکن اگر آپ صاف ستھرے کپڑے پہنیں تو بغیر کچھ کہے بھی آپ کچھ بھی نہیں بولیں گے، لیکن آپ کی جو پرسنالٹی ہوگی نا وہ سب کو متاثر کرے گی۔ اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایکسرسائز اس لیسن کی۔ سب سے پہلا سوال ہے ذیل میں دیے گئے بیانات میں ہر بیان کے نیچے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ MCQs نمبر 1 ہے کپڑوں کی دیکھ بھال کیا ہے۔ نمبر 1 ہے اہم، نمبر 2 ہے فضول، نمبر 3 ہے کبھی کبھار، اور نمبر 4 ہے کبھی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن آپ نے لگانا ہے، آپشن نمبر 1 اہم ہے۔ اس کے بعد MCQs نمبر 2 ہے کپڑوں کی دیکھ بھال کے کتنے طریقے ہیں۔ نمبر 1 ہے، 2 ہے، پھر 3، 4 یا 5۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ نے لگانا ہے، اس کا آنسر ہے آپشن نمبر 2، 3 طریقے ہیں۔ اس کے بعد MCQs نمبر 3 ہے دھونے والے کپڑے کہاں رکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ٹوکری، نمبر 2 ہے الماری، نمبر 3 ہے صندوق، اور نمبر 4 ہے ڈبہ۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 1 ٹوکری۔ اس کے بعد لاسٹ MCQs ہے اگر کپڑوں کو بے ہنگم رکھا جائے تو کیا پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہے خرابیاں، نمبر 2 ہے اچھائیاں، نمبر 3 ہے برائیاں، اور نمبر 4 ہے سونڈیاں۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 1 خرابیاں۔ MCQs کے بعد بڑھیں گے مختصر سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے کپڑوں کی دیکھ بھال کے کتنے طریقے ہیں۔ آپ نے ابھی MCQs میں بھی پڑھا ہے کہ کپڑوں کی دیکھ بھال کرنے کے 3 طریقے ہیں، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے پراپر طریقے سے لگائیں گے۔
آپ نے آنسر میں لکھنا ہے ان طریقوں کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے روزانہ کی دیکھ بھال، نمبر 2 ہے ہفتہ وار دیکھ بھال، اور لاسٹ پہ لکھیں گے موسمی حفاظت۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے روزانہ روزمرہ کی حفاظت میں کن معمولی تدابیر کو اپنایا جائے؟ اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ اگر چند آسان باتوں کا خیال رکھا جائے اور ان معمولی تدابیر کو اپنایا جائے تو کپڑے قدرے اپنی اصلی حالت میں رہ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کپڑوں کو ہوا لگوانا، نمبر 2 ہے مقررہ مقام پر رکھنا، اور لاسٹ ہے مرمت کرنا۔ یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لگانا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے سوال نمبر 3، سردیوں کے کپڑے محفوظ کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ آپ نے اس کا آنسر یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ انہوں نے کوشچن میں پوچھا کہ کتنے طریقے ہیں، تو آپ صرف طریقوں کے نام لکھیں گے۔ اگر کہا جاتا کہ مختصر بیان کرے تو پھر آپ نے مختصر بیان کرنا تھا، ان کے اندر جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ ایڈ کریں گے۔ تو آپ کو یہ جو میں نے انڈر لائن ورڈ کیے ہوئے ہیں آپ نے یہی لکھنے ہیں، صرف ان کے نام۔ یہ آپ غور سے دیکھ لیں۔ ڈرائی کلین کروانا، صندوق کو دھوپ لگوانا، نیم کے پتے اور فنائل کی گولیاں رکھنا، یہ سارے آپ نے لاسٹ تک یہی آپ نے ہیڈنگ میں اس کے آنسر میں لکھ دینی ہے۔ جو ہیڈنگ میں نے انڈر لائن کی ہے یہی اس کا آنسر ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے آئرننگ اور پریسنگ کا طریقہ بیان کرے۔ اس کا آنسر ہے استری کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 ہے آئرننگ اور نمبر 2 ہے پریسنگ۔ اب آئرننگ میں کیا کرتے ہیں جی؟ آئرننگ ہے جب کپڑے پر استری کا براہ راست یعنی ڈائریکٹ استعمال ہو تو اس کو آئرننگ کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ریشمی، لیلن یا سوتی کپڑے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پریسنگ اس طریقہ کار میں استری اور کپڑے کے درمیان عموماً کپڑا رکھ کر استری کو پھیرا جاتا ہے۔ عموماً اونی کپڑے اسی طرح سے استری کیے جاتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں نمی والے کپڑے کی مدد سے اونی کپڑے کی ساخت کو حرارت پہنچائی جاتی ہے، مثلاً مردانہ کوٹ، پتلون، سویٹر یا گرم شال وغیرہ۔ مختصر سوالوں کے بعد بڑھتے ہیں تفصیلی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے گرمیوں کے کپڑوں کی حفاظت کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں۔ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے گرمیوں کے کپڑوں کی حفاظت۔ چونکہ پاکستان میں گرمیوں کا دورانیہ زیادہ عرصے کا ہوتا ہے، لہٰذا ان کے کپڑوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی موسم گرما کے کپڑوں کو رکھ دیا جاتا ہے، چونکہ ان کی ساخت سوتی ہوتی ہے، لہٰذا کیڑوں کا جو حملہ ان پر نہ ہونے کے برابر ہو، لیکن پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے دھلائی۔ کپڑوں کو مائع یا کلف ہرگز لگا کر نہیں رکھیں، بلکہ اچھی طرح دھو کر اور خشک کر کے الماری میں رکھیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کپڑوں کو بند کرنا۔ کپڑوں کو فنائل کی گولیاں ڈال کر محفوظ کرنا چاہیے۔ صندوق میں ان کپڑوں کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ ہوا گزرنے کی جگہ بالکل نہ رہے، اور ساتھ ہی ہر تہہ میں فنائل کی گولیاں رکھ دینی چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کپڑوں کی دھلائی سے پہلے اور کپڑے سکھانے کے طریقے بتائیں۔ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے کپڑوں کی دھلائی سے پہلے کے عوامل۔ نمبر 1 ہے دھلائی کے کپڑوں کو ایک جگہ کر لیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کپڑے دھونے والے یعنی سرف، بلیچ وغیرہ ساتھ رکھ لے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سفید اور رنگ دار کپڑوں کو علیحدہ کر لے، یعنی سفید اور رنگ دار کپڑے الگ دھونے چاہیے۔ کچھ رنگ دار کپڑوں کے جو کلر ہے وہ گھلتا ہے اور وہ سفید کپڑوں کو لگ جائے تو پھر بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، اور کپڑوں کا وہ رنگت وہ کپڑوں کی نہیں رہتی جو سفید رنگ کی ہوتی ہے، اس لیے آپ نے ان کو ہمیشہ الگ دھونا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کپڑوں کی جیبیں وغیرہ چیک کر لیں، کوئی ضروری سامان وغیرہ نہ ہو تو وہ نکال لینا چاہیے، ہمیں پیسے وغیرہ ہوں تو جیبیں خالی کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کپڑوں کا معائنہ کریں تاکہ اگر کوئی ترپائی یا سلائی کی ضرورت ہو تو وہ بھی کر لیں۔ نیکسٹ ہے ہاتھ سے اور مشین سے دھوئے جانے والے کپڑے الگ کر لینے چاہیے۔ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے، اور وہ ہم مشین میں ڈال دیں تو وہ رنگ ان کا خراب ہو جاتا ہے، اس لیے جو تھوڑی دیر کے لیے پہنے جائے تو ان کپڑوں کو ہاتھ سے ہی دھو لینا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سوتی، ریشمی، کامدار، اونی اور خود ساختہ کپڑے الگ کر لیں، کیونکہ ہر ایک کی دھلائی حسب ضرورت کرنی چاہیے۔ پانی کا درجہ حرارت متعین کر لیں، مثلاً اونی اور زیر جامہ کی دھلائی کے لیے نیم گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پانی میں سرف کا محلول تیار کر لیں اور 5 سے 7 منٹ تک کپڑوں کو اس میں بھگو دیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کپڑوں کو رگڑتے وقت ان کی ساخت کا خیال رکھیں، جیسے ریشم، اون اور ریان کے کپڑوں کو رگڑنے سے نقصان پہنچتا ہے، لہٰذا انہیں صاف پانی میں بدل کر دھو لینا چاہیے، نچوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کاٹن اور لیلن وغیرہ کے بنے ہوئے کپڑوں کو ایک جیسے عمل اور محلول درکار ہوتے ہیں، ان کی سخت دھلائی کے بعد نچوڑا جا سکتا ہے اور تار پر پھیلایا جا سکتا ہے۔ یہاں تک آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد کپڑے سکھانے کے طریقے ہیں وہ کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو آپ نے ہیڈنگ دے لینی ہے سب سے پہلے کپڑے سکھانا،
اس کے بعد پوائنٹ میں آپ نے لکھنا ہے کپڑے دھونے کے بعد ان کو مناسب طریقے سے سکھانا چاہیے، یعنی ان میں نمی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے اگر مشین میں ڈرائر اسپنر کا استعمال کرنا ہو تو کپڑوں میں بناوٹ اور ساخت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد لاسٹ کوشچن ہے کپڑوں کا ذخیرہ کرنا اور سنبھالنے کے مراحل بیان کریں، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے موسمی کپڑوں کی حفاظت اور دیکھ بھال۔ گھر میں مختلف طرح کے کپڑے ہوتے ہیں، ان کپڑوں کا استعمال بعض اوقات روزمرہ زندگی میں باقاعدگی سے ہوتا ہے اور کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار استعمال میں آتے ہیں۔ ان کپڑوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا لازمی ہے تاکہ یہ بہت عرصے تک بروئے کار لائے جا سکیں۔ اس کے بعد جو لفظ میں نے انڈر لائن کیا آپ نے ان کی ہیڈنگ دینی ہے۔ کپڑوں کو مناسب طریقے سے رکھنے کے لیے چند اشیاء کی ضرورت، یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں کپڑوں کو مناسب طریقے سے رکھنے کے لیے چند اشیاء۔ یہ ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے لکھنا ہے کپڑوں کو مناسب طریقے سے رکھنے کے لیے چند اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا دراز، الماری، مخصوص خانہ، تھیلے، صندوق، ہینگر، ریک، برش وغیرہ۔ کپڑے ہوا کسی بھی طرح کے یا موسم کے استعمال کے ہوں ان کو استعمال شدہ حالت میں رکھنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ ٹڈیاں وغیرہ کپڑوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس لیے ان کو ہمیشہ دھو کر ان میں فنائل کی گولیوں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ کپڑوں کی ترتیب ان درج ذیل طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 ہے نیکسٹ ہے پہلا مرحلہ کپڑوں کا جائزہ لینا اور درجات میں تقسیم کرنا، جیسے کہ نمبر 1 ہے بہت زیادہ پہنے جانے والے کپڑے، نمبر 2 ہے وہ کپڑے جو کبھی کبھار پہننے چاہیں، نمبر 3 ہے وہ لباس جو قابل مرمت ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے وہ کپڑے جو 1 سال سے اس سے زائد عرصے سے نہیں پہنے یا استعمال نہیں ہوئے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے دوسرا مرحلہ تمام بنائے گئے گروہوں کا احتیاط سے جائزہ لیں، مثلا یہ کہ لباس موجودہ سائز کے مطابق ہے، کہ لباس آرام دہ یعنی کمفرٹیبل ہے، کہ آپ کی ضرورت کے مطابق ہے، کہ لباس کس لیے رکھا جائے اور اس کی کیا خوبی ہے۔ ان چند باتوں کو مد نظر رکھ کر آپ اپنے کپڑوں کو بہترین طریقے سے مینیج اور سٹور کر سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے لکھنے کے بعد نیکسٹ آپ نے الماری اور دراز کا استعمال، اس میں آپ نے لکھنا ہے الماری کو روزمرہ باقاعدگی سے استعمال ہونے والے کپڑوں کی سٹوریج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلا درازوں میں چھوٹے کپڑے، بنیانیں، رومال، جرابیں وغیرہ رکھی جا سکتی ہیں۔ جوتوں کے لیے نیچے کے چھوٹے خانوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، نیز الماری میں لگی راڈ پر کپڑوں کو ہینگ کیا جا سکتا ہے تاکہ ان میں سلوٹیں نہ پڑیں اور استری خراب نہ ہو۔ الماری میں کوئی سوراخ نہیں ہونا چاہیے تاکہ کپڑے کیڑے اور گرد و غبار سے بچے رہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے صندوق کا استعمال، بے موسمی کپڑوں اور کم استعمال ہونے والے کپڑوں کو صندوق میں بند کر کے فنائل کی گولیوں کو یا نیم کے پتوں کی تہ لگا کر کپڑا بچھا کر مومی تھیلوں میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ریک کا استعمال، عام طور پر سٹور روم میں خانے یا شیلف بنے ہوتے ہیں، ان میں بڑے کپڑے جیسے بیڈ شیٹ، تولیے، تکیے کے غلاف کو رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے برش، عام طور پر کپڑوں کی دیکھ بھال اور بر اور مٹی صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تھیلے، روزمرہ لانڈری کے کپڑوں کو بڑے تھیلوں میں ڈال کر ایک جگہ رکھا جا سکتا ہے، کپڑوں کی تعداد اگر زیادہ ہو تو بھی بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ صندوق میں کپڑوں کو الگ رکھنے کے لیے تھیلوں میں ڈال کر رکھا جا سکتا ہے۔ یہاں تک آپ نے کوشچن کا آنسر کمپلیٹ کر لینا ہے اور یوں ہماری ایکسرسائز بھی ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ پیپر میں آنے والے اس لیسن سے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ کوشچنز ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، وہاں جا کر آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں یاد رکھیں کپڑے صرف جسم ڈھانپنے کے لیے نہیں بلکہ شخصیت کو نکھارنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اصل میں اپنی عزت اور شخصیت کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر واہ کیا نفیس بچہ ہے کہیں تو ہمیشہ اپنے کپڑوں کی صفائی اور حفاظت کا خیال رکھیں۔ اسٹوڈینٹس آپ کو یہ سبق کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں گے۔ اگر واقعی دل کو چھو گیا ہو تو واہ واہ لکھنا مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بچوں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس لیسن سے ریلیٹڈ نالج مل سکے۔ اللہ حافظ۔